अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उज़ैरुल हक लोधी है और मैं मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेसिफिकली टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर है। ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इस टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम क्या है सैलरीड और बिज़नेस क्लास के लिए, यूके का क्या सिस्टम है, यूएसए का क्या सिस्टम है और फिर उसके बाद दुबई का क्या टैक्सेशन का सिस्टम है जो ये हुकूमतें अपनी आवाम पर लगाती हैं और उसके बदले क्या सर्विसेज देती हैं। हम हमारे चैनल उज़ैर लोधी ऑफिशियल के थ्रू आपको गा बगा DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी और उसके साथ अब मज़ीद टॉपिक्स भी हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह हम टैक्सेशन पे आज डिस्कशन करेंगे, अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले हम पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। इट्स नॉट अबाउट अ प्रोग्रेसिव सिस्टम। पीपल ऑफन थिंक दैट इफ़ यू आर पेइंग योर टैक्सेस टू पाकिस्तान तो उसके बदले आपको पाकिस्तान की हुकूमत या हुकूमत वक्त या इससे पहले वाली हुकूमतें क्या सर्विसेज देती हैं, क्या सपोर्ट देती हैं और क्या रहनुमाई करती हैं। ये जो टैक्सेस हम लोग इधर के देते हैं उनका टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि वो स्पेसिफ़िकली एक ही जो तबका है उसको मिल्क आउट करती जा रही है, बट दे आर नॉट एक्सपेंडिंग देयर टैक्स बेस। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर प्रॉब्लम इज़ विच इज़ अ वेरी ह्यूमेन प्रॉब्लम कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि 10 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं तो उस 10 लाख रुपए के अगेंस्ट जब आप देखते हैं कि आपको क्या मिलता है, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर और एनी सपोर्ट जो आपके बिज़नेस को ग्रो कर सके, जो आपकी सैलरी को ग्रो कर सके, तो वो क्या है। तो ये कंपैरिजन्स काफ़ी ग्रिम है, बट हम इसकी डिटेल में किसी और वीडियो में जाएंगे। बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीड पर्सन है उसने 35% टैक्स देना है अपनी सैलरी में से। यानी कि अगर एक इंसान की 3 लाख रुपया सैलरी है तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 का वो टैक्स दे देगा हुकूमत को जो उसकी सैलरी में से कट के उसको मिलेगा। इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, फ्यूल लेवी, आई मीन यू नेम इट। इवन इफ़ यू बाय अ बॉक्स ऑफ मिल्क उसके अंदर भी कितनी टैक्सेस हैं। सो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेशन यू मूव ऑन टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। द रेशियोज आर वेरी हाई। तो ये तो बात होगी हमारे बेहतरीन किस्म के सैलरीड लोग जो अपार्ट फ्रॉम एनी फैक्टर अपनी 35% सैलरी का हुकूमत वक्त को दे देते हैं या पहली हुकूमतों को दे देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देते हैं। बट उसके अगेंस्ट क्या उनको मिलता है वो काफ़ी ग्रिम सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा वीडियो में। अब आइए चलते हैं बिज़नेसमैन की तरफ। अब अगर हम पाकिस्तान के बिज़नेसमैन की तरफ आएँ तो आपने 29% कॉर्पोरेट टैक्स देना है, यानी 29% आपने टैक्स देना ही देना है। उसके अलावा जो सेल्स टैक्स देना है जो भी हम लोग देते हैं वो तकरीबन 18% सेल्स टैक्स बन जाता है। दिस अमाउंट्स टू अराउंड 45 to 47% ऑफ आवर इनकम। इसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया हर चीज़ के ऊपर हमारे मुल्क में टैक्स है वो आपको देना है। तो एक्यूमुलेटिव टैक्सेशन आप समझ लें अपनी इनकम के 60% जो है वो टैक्सेस में दे देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम 60% दे देते हैं, हम 60% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब एक इंसान सोचता है कि इसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलता है, क्या हमें सिक्योरिटी मिलती है, क्या हमें क्या मिलता है, तो वो थोड़ी सी सिचुएशन ग्रिम हो जाती है। फिर पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन को करता है फॉलो। सो आई थिंक कि ये सारी बातें हैं, बट इसके अगेंस्ट हमारी हुकूमत हमें क्या देती है वो सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो मिनिमम टैक्स ओवर की हमारी एक क्लॉज है उसके अंदर ये है कि आपने फ़र्ज़ करें कि 10 रुपये की ट्रांजैक्शन की, यानी कि 10 रुपये आपके बैंक में आए और गए, तो उस 10 रुपये के ऊपर आपकी कैलकुलेशन होगी टैक्स से रिलेटेड। वो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसके ऊपर जो कैलकुलेशन है वो मिनिमम टर्नओवर की नहीं होती। तो इसके अंदर हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें आ जाता है। इसके अलावा जो ये टैक्सेस हैं हमारे, ये बोला जाता है कि ये एडजस्टेबल हैं, बट ये सिर्फ थ्योरी के अंदर एडजस्टेबल होते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं एडजस्टमेंट के अंदर भी। हम जब ये सारी बातें करते हैं तो इसका हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हाई प्रेशर ऑफ फाइलिंग होता है जिसके अंदर लोग परेशान होते हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग बैंकिंग चैनल के थ्रू जाना नहीं चाहते बिकॉज़ वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं। और फिर जब आपने अपना टैक्स नेट
کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پرابلم آئے گی، بیکاز ہر بندہ یہ سوچے گا بچ کے نکلو والا جو فارمولہ ہے وہ تھوڑا سا پریویل کرتا ہے ان وجوہات سے. اور ہم لوگ تو خیر بہرحال ہر چیز کو اپنا پراپرلی ڈاکیومنٹڈ رکھتے ہیں، بٹ دیز آر دا آن گراؤنڈ چیلنجز وچ سیلریڈ اینڈ بزنس مین فیس ان پاکستان ریگارڈنگ ٹیکسیشن اونلی، بھی اور باتیں نہیں میں کر رہا. تو آئیے اب بات کرتے ہیں یو کے بارے میں. ہر کوئی کہتا ہے ولایت جانا یو کے جانا. میں اس کو آپ کو پورا سسٹم بتاتا ہوں. یو کے اندر جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ 25% ہے. لوگ خوشی دیتے ہیں، ایزیلی دیتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے میں نے ٹیکس دینا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سسٹم ادھر اتنا زیادہ نہیں ہے، ود ہولڈنگ ٹیکسز، پراپرٹی ٹیکسز، وہ ساری چیزیں بھی بہت مطلب تھوڑے ہیں، لوگوں کو دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب پرابلم کیوں نہیں ہوتی؟ یو کے کو اگر آپ 25% ایک بزنس مین اپنا ٹیکس دے رہا ہے، اس کے اگینسٹ یو کے آپ کو فل پروف سیکیور کرتا ہے. صرف اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اگر یو کے کا کوئی نیشنل ہو تو اس کی حکومت اس کو پوری پروٹیکشن دیتی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ یو کے نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے NHS کا، نیشنل ہیلتھ سروس کا. NHS کے پروگرام کے تحت آپ کی جتنی بھی ہیلتھ کیئر ہے وہ جو آپ ٹیکسیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کور کر دیتی ہے آپ کو. تیسری بات، جو ایجوکیشن سسٹم ہے یو کے کا وہ اتنا زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے آپ کے کہ آپ کو یہ 25% ٹیکس دیتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی. اب یو کے جو نظام ہے اس میں آن لائن فائلنگ ہے، یعنی کہ آٹو قسم کی فائلنگ ہے جو بہت ایزی ہے، آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آتی. لوگ خوشی اپنی فائلنگ کرتے ہیں اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ رکھتے ہیں. پھر آپ کی جو ہے وہ ٹائملی قسم کے ریفنڈ ہوتے ہیں اور بہت اسٹرانگ قسم کی آپ کو لیگل پروٹیکشن دی جاتی ہے یو کے اندر. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے جو ٹریول اگر آپ نے کرنا ہے، اس کی ویزا وغیرہ اپلائی کرنا ہے، سو آئی مین یو نیم اٹ، ایک ہول سسٹم ہے جو آپ کی سپورٹ میں چلا جاتا ہے ونس یو آر گیونگ یور ٹیکسز. تو آئیے چلتے ہیں USA کی طرف، یعنی کہ امریکہ کی طرف، یعنی کہ جو دنیا کی ایک ورلڈ پاور ہے اس کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا ٹیکسیشن کا سسٹم اپنی عوام کے اوپر کیسا ہے. USA کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی مختلف قسم کی سلیبز ہیں، مگر اگر ہم صرف بزنس مین کی بات کریں تو جو کارپوریٹ ٹیکس ہے USA جیسے ملک کا وہ 21% ہے. اب یہ جو 21% ٹیکس ہے وہ لوگ بڑی خوشی دیتے ہیں USA میں، اس کو اپنے کام کا حصہ سمجھتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن سائیکالوجی ونس یو ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکسیشن. اب آپ کی جو جتنے بھی US کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ایک تو اس کی لاسٹ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ الاؤڈ ہوتی ہیں، اسٹرانگ انویسٹر کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ US کے اندر جو بہت ہی زبردست کام ہوتا ہے اس میں آپ کو جو اسٹارٹ اپس ہے اور انوویشن ہے اس کے اندر بہت سارے انسینٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں ینگ پبلک کو، ینگ عوام کو. اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا خیال، ہیلتھ کیئر وہاں پہ پرائیویٹ ہے US میں، بٹ یہ کہ آپ ان کا پھر ایک انشورنس کا سسٹم ہے کہ آپ ایک انشورنس خرید لیتے ہیں. ہیلتھ انشورنس کے بغیر، اگر میں نے بھی ٹریول کیا تھا بڑی عید پہ سن 2025 میں، تو میری ہیلتھ انشورنس کے بغیر میں نے ٹریول نہیں کیا. $100 تھی ہیلتھ انشورنس، بٹ آئی پیڈ اٹ بیکاز ہیلتھ کیئر اوور دیر از ویری ایکسپینسو. بٹ یٹ اگین فار ایز آف ڈوئنگ مطلب ہیلتھ کیئر US نے انشورنس کے ایسے سسٹم کریڈٹ کے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا اور آپ اپنی ہیلتھ انشورنس دیتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو US کا TMA اور باقی مختلف قسم کے اس کے سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انسان کو اتنا سیکیور کر دیتے ہیں کہ کوئی انسان بھی آپ کو الٹی حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ اف یو آر اے US پاسپورٹ ہولڈر تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں تو آپ کو US پوری پروٹیکشن دیتا ہے ہر طریقے سے. تو جو لوگ ہیں جو بزنس مین بھی ہیں ان کو 21% کارپوریٹ ٹیکس دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ انشور کرتی ہے گورنمنٹ آپ کی ٹائم پہ بجلی ہے، ٹائم پہ پانی ہے، اور اگر جو بھی آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. اس کے علاوہ US اور UK دونوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، $1200-1300 یا پاؤنڈ دینا شروع کر دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی پھر بینیفٹس علیحدہ ہوتے ہیں. جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو کیا کیا ملتا ہے اور ان کی ریشیوز بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اب دبئی کی طرف. دبئی ایک ابھرتی ہوئی اکانومی، 1970-75 کی دہائی کی اگر آپ دبئی کی پکچرز دیکھیں تو وہ مچھیرے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی جھگیاں ہوتی تھی، جھگیوں کے ساتھ انہوں نے وہ لگائے ہوتے تھے نیٹ سے اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. اور 1975 کا اگر آپ کراچی دیکھیں
تو ٹرامس تھی, ڈبل ڈیکرز تھے, دنیا سے لوگ کراچی کے اندر آتے تھے ویکیشنز منانے کے لیے, اور اتنا ماڈرن شہر تھا کراچی کہ آپ سوچ 1970-75 کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے تو جب یہ گوگل کے اوپر دیکھا تو مجھے ساری باتیں سمجھ آئی. اچھا, اب دبئی کے اندر جو ایک بیسیکلی ایک بزنس کا نا ایک پیراڈائز ہے دبئی. اس کے اندر پرسنل ٹیکس زیرو ہے, کارپوریٹ ٹیکس بھی کچھ نہیں لگتا, مگر سرٹن بزنسز کے اوپر آپ نے دینا ہے. جب آپ ہائیسٹ سلیب آف ڈوئنگ بزنس میں جاتے ہیں تو وہ صرف کتنا ہے, 9%, صرف 9% ہے بزنس مین کے لیے وہاں پہ اس میں ٹیکس دینا. اور اس میں کوئی منیمم ٹیکسیشن والا پرابلم ہی نہیں ہے. انویسٹر فرینڈلی ریگولیشنز ہیں, اور اس کے اندر کوئی اس قسم کی بے ہنگم یا ملٹیپل لیئرز آف ٹیکسیشن نہیں ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا جا رہا ہے. اچھا, اب آپ دبئی کے اندر بھی جو اگر 9% ایور تو پرسنل ٹیکس ہے ہی نہیں, 9% اگر آپ اپنا ٹیکس دیتے ہیں کارپوریٹ ٹیکس, تو اس کے اگینسٹ آپ کو حکومت کیا دیتی ہے؟ دبئی کی سیکیورٹی, یعنی جن کو جو بھی اردو میں بھی ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, اور پولیسنگ اور سیفٹی تو دنیا اس کی مثال دیتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں اتنا سیکیور رکھتا ہے دبئی آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے. ہیلتھ کیئر تھوڑی سی مہنگی ہے, ایجوکیشن بھی بہت اچھی ہے, اسٹینڈرڈ کی ہے, پلس جو آپ کی کرنسی ہے اس کی بہت ویلیو ہے. پھر اگر آپ یو اے ای کے گولڈن کارڈ ہولڈر ہیں, پھر اس کے بعد بھی آپ کو کافی سارے بینیفٹس ہو سکتے ہیں. یہ جو ساری میں نے آپ کو کمپیریزنز دیے ہیں یہ بائی دی بک ہیں. آئی ایم ناٹ کوٹنگ دس بائی مائی سیلف, اٹس بائی دا بک. یعنی کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں, چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, گراک پہ جائیں, جدھر بھی جائیں ادھر ہی لکھیں گے, ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوئی آئیں گی. تو آئیے اب ہم فائنل کمپیریزن اور کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. اپنی اسکرین پہ دیکھیے. سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں بیکاز ہم اسی فلو میں آ رہے تھے. پاکستان میں بہت ہائی کمپلائنس اس طرح سے کہ جو لوگ کام ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر بڑی برڈن ہوتا ہے. ملٹیپل ٹیکسز ہیں, ملٹیپل لیئرز آف ٹیکسیشن ہے, پروگریسو ٹیکسیشن ہے, اور بہت ہیوی برڈن ہوتا ہے ڈاکومنٹڈ بزنس کے لیے ٹیکسز کا. یعنی کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 29% پلس 18% وچ اماؤنٹس ٹو اراؤنڈ 47% ٹیکسیشن آپ کو دینی پڑتی ہے ڈائریکٹلی, کارپوریٹ ٹیکس اور سیلس ٹیکس ملا کے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس کے علاوہ ہے. اس کے بدلے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے آپ کو جو بھی ملتا ہے پاکستان میں آپ کے سامنے ہے. ادھر تو ہم بلکہ کیا میں وہ بات کروں, ہمارا ملک ہے الحمدللہ بہت اچھا ملک ہے, میں کہیں اور رہ بھی نہیں سکتا, بٹ اسٹل یہ ایک نظام ہے جس کو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آئیے اب چلتے ہیں یو کے کی طرف. یو کے 25% کارپوریٹ ٹیکس, نو ادر ٹیکسز, ویری ٹرانسپیرنٹ سسٹم, اسٹرانگ سیکیورٹی, ہیلتھ کیئر NHS جیسا, ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے. آپ اگر کام نہیں کر رہے تو آپ کو ویسے بھی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے, ریٹائرمنٹ پلان گورنمنٹ کی طرف سے. اور اوبیسلی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو ویزا وغیرہ یہ وہ چیزوں کا کیا فرق ہے سب کو پتہ ہے. USA دنیا کی سب سے بڑی اکانومی, دنیا کا سب سے بڑا مثلاً ابھی سپر پاور, 21% فیڈرل پلس آپشنل اسٹیٹ ٹیکسز ملا کے 21% بنتا ہے. اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے یو ایس آپ کو انشورنس, سیکیورٹی, آپ کی کریڈٹ ہسٹری, آپ کو کہ دنیا میں جاتے ہو آپ کو بہت ایزی ہے. US نیشنل کو کہ پوری دنیا میں کوئی کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ایجوکیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ہے US کا. آپ اگر جائیں تو آپ دیکھیں, آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. پیپر تو ابھی وہاں پہ ختم ہو گئے ہیں, بہت آگے پروگریس کر چکا ہوا ہے. اچھا, پھر اب اگر ہم دبئی کو ساتھ بات کریں تو بہت ہی لو ٹیکس اور ویری ہائی ایفیشنسی, یعنی کہ صرف 9% میں نے آپ کو بتایا, وہ بھی ان لوگوں نے دینا ہے جو بہت ہیوی بزنس کرتے ہیں. پرسنل ٹیکس زیرو, بدلے میں دبئی کہہ دیتے ہیں ہائی سیکیورٹی, گڈ ہیلتھ کیئر, گڈ ایجوکیشن. اور پھر جب آپ کہیں جاتے ہیں دنیا کے اندر بھی, وہ وہاں پہ بھی ان کے ویزے لگنا, یہ وہ سارا کچھ ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. اینڈ کلین انوائرمنٹ آف کورس. سو یہ تھا آج ہماری ویڈیو کا سم اپ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ, جس میں ہم نے پاکستان کا کمپیئر کیا ٹیکس کی اماؤنٹ جو ایک بزنس مین دیتا ہے یا سیلریڈ پرسن دیتا ہے ود UK, US اینڈ دبئی, اور اس کے بدلے وہ ہمیں کیا کیا دیتے ہیں حکومتیں ان کی اور پاکستان کی, وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. ہم ہمارے چینل عزیر لودھی آفیشیل کے تھرو آپ کو مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈیٹیلز دیتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.